أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العلي العظيم. بہت ہی زیادہ عزتوں کے مستحق حضرت مخدوم گرامی قدر صدر جلسہ اسٹیج پر تشریف فرما، معتبر موقر علماء کرام، دینی ایمانی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی یہاں حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنی باتیں اب سے پہلے ہم نے سنی ہیں، ان تمام باتوں پر رب کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان پیغامات کو لے کر سارے عالم میں جانے کی سعادت عطا فرمائے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکت کے تعلق سے اور آپ کی مناسبت سے یہ اجلاس عام منعقد کیا جا رہا ہے۔ کچھ باتیں اپنے بھائیوں سے عرض کرنی ہیں۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، ہمارے بڑے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، امت کو ان کے علوم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔
میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات بغیر کسی تصنع کے عرض کروں کہ میرے مخاطب میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے ہم عمر بھائی ہیں، یہ علماء قطعاً نہیں۔ کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہیں، میں بھی دعا کروں، آپ بھی میرے ساتھ دعا کریں، اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ پہلے سپارے کے اندر وہ آیتیں ہیں اور ان واقعوں کو تسلسل کے ساتھ تفصیلاً بیان کیا گیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے وہ واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، ابراہیم تمہیں ہمارا گھر بنانا ہے۔ چنانچہ روایات میں کہ بیت اللہ کی جو بنیادیں تھیں ان بنیادوں کی نشاندہی کرا دی گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کر دی۔ تعمیر بھی بڑے البیلے انداز سے مکمل ہوئی، مجھے وہ تفصیلات بیان نہیں کرنی۔ جب ان بنیادوں پر عمارت کھڑی ہو گئی، دیواریں بن گئیں، تعمیر مکمل ہو گئی، اس موقع پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کچھ دعائیں کی ہیں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ سے کھول کر عرض کروں کہ بظاہر وہ دعائیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذکر کی گئیں بیت اللہ کی تعمیر کے مکمل ہونے پر، لیکن ایسا لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے دل کی بات رکھی، اور قرآن پاک کی آیات مبارکہ کا ترجمہ نہ کر کے اگر ان آیات کی ترجمانی کی کوشش کی جائے تو یوں کہنا چاہیے کہ جس وقت تعمیر بیت اللہ مکمل ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زبان حال سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا، الہ العالمین یہ دنیا تو نے بنائی، اس دنیا کا نظام تو نے چلایا، اس دنیا کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی مزدور جب مزدوری کرنے پر آتا ہے اور گارے مٹی کی مزدوری شروع کرتا ہے، صبح کو کام پر لگا، صبح سے لے کر دوپہر تک اس نے کام کیا، دوپہر میں ذرا سستانے کے لیے بیٹھا اور اس نے اپنی تھیلی سے کچھ لپٹی ہوئی روٹیاں نکالیں اور ان روٹیوں کو کھولا۔ بعضا مزدور ایسا کہ اس کی روٹیوں میں کچا پیاز، بعضا مزدور ایسا جس کی روٹیوں میں بھورا،
بعضا مزدور ایسا جس کی روٹیوں میں شکر کے دانے، اور بعضا مزدور ایسا جس کی روٹیوں میں نمک لپٹا ہوا، اور اس مزدور نے مزدوری کا کام روک کر دوپہر میں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے وہ سوکھی روٹی نمک سے کھائی، یا کچے پیاز سے کھائی، یا شکر کے دانے اس میں لپیٹ کر اپنے پیٹ میں ڈالے۔ سڑک پر گزرنے والا کوئی آدمی اس مزدور کو سلام کرنے کو تیار نہیں، اس کا حال پوچھنے کو تیار نہیں، اس نے پانی پیا نہیں پیا کوئی فکر کرنے والا نہیں۔ اے اللہ، دنیا کے مزدوروں کا حال یہ، صبح سے کام کرنا شروع کیا، ان کے سر کا پسینہ پیر کی ایڑی میں آ گیا۔ اے اللہ، دوپہر میں باسی روٹی کھائی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کام پر لگ گیا۔ شام ہوتے ہوتے اس آدمی اور اس مزدور کا جسم پورا تھکان سے چکنا چور ہو چکا ہے، اور یہ تھکان سے چور ہو کر اپنے ہاتھ پیر دھونے کے بعد جب کمر سیدھی کر کے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا مالک اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اے اللہ اس کے ہاتھ پر اس کے کام کی مزدوری رکھ دیتا ہے۔ اے اللہ، یہ دنیا کی ریت ہے، یہ دنیا کا رواج ہے، یہ دنیا کا تعامل ہے۔ الہ العالمین، تیرا بندہ ابراہیم تیرے دربار میں حاضر ہے، تو نے حکم دیا بال بچوں کو یہاں چھوڑ گیا، تو نے حکم دیا ابراہیم صرف بچوں کو چھوڑنا ہے اور بیوی کو چھوڑنا ہے، تمہیں ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ اے اللہ، ابراہیم نے چوں چرا نہ کی اور بیوی بچوں کو تیرے بھروسے چھوڑ کر چلا گیا۔ اے اللہ، آج تیرا حکم آیا ابراہیم ہمارا گھر بنانا ہے۔ اے اللہ، اگرچہ میں ابراہیم ہوں اور تیرا نبی ہوں اور تو نے مجھے خلیل بنایا ہے، میں کوئی معمولی آدمی نہیں، لیکن پیارے اللہ تیرا حکم سر آنکھوں پر، میں تیرا بندہ تو میرا معبود، تیری نہ مانوں تو کس کی مانوں، تیرا ماننا میرا فریضہ ہے۔ اے اللہ، تیرے گھر کی تعمیر کا حکم آیا، ابراہیم خود شریک ہوا اور ابراہیم نے کسی مزدور کو نہ بلایا بلکہ اپنے بیٹے اسماعیل کو شریک کیا۔ اے اللہ، ہم باپ بیٹوں نے مل کر تیرا حکم پورا کیا، تیرے گھر کی تعمیر کی۔ پیارے اللہ، تیرا گھر بن چکا ہے، تیرے گھر کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔ دنیا کی ریت، دنیا کا رواج، دنیا والوں کا معمول، اجرت ملتی ہے کام کے مکمل ہونے پر، کام مکمل ہوتا ہے اجرت مل جاتی ہے۔ اے اللہ، کام مکمل ہو گیا، گھر بن گیا، تعمیر پوری ہو گئی۔ اے اللہ، تیرا بندہ ابراہیم کھڑا ہے، تیرا بندہ اسماعیل کھڑا ہے۔ اے اللہ، ہمیں اجرت چاہیے، ہمیں اجرت چاہیے۔ پیارے اللہ، ہمیں اجرت دے دے۔ دنیا والے اجرت دینے میں دیر نہیں کرتے، دنیا والے اجرت دینے میں کمی نہیں کرتے۔ اے اللہ، تو زمین و آسمان کا مالک ہے، ہمیں پورا یقین ہے اس وقت، اس موقع پر، اس لمحے جو تجھ سے مانگا جائے گا تو ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ تیرا ضابطہ ہے، تیرا مزاج ہے، تیری سنت ہے، حکم کے پورا کرنے پر دعائیں قبول کرتا ہے، حکم کے پورا کرنے پر تیری رضا ملتی ہے۔ اے اللہ، تیرا حکم پورا کیا جا رہا ہے، تیرا حکم پورا کیا گیا ہے۔ اے اللہ، ابراہیم مزدوری چاہتا ہے، مزدوری میں دنیا کے چیتھڑے نہیں مانگتا، دنیا کے لیتھڑے نہیں مانگتا، دنیا کے کوئی مال و اسباب کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اے اللہ، اس موقع پر ابراہیم اگر اپنی مزدوری کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ صرف یہ کہ اللہ، یہ جو مکے کے رہنے والے قبائل ہیں، یہ جو افراد ہیں جو یہاں بسیرا کر چکے ہیں، یہ قبائل جو آباد ہو چکے ہیں، اے اللہ، تیرا بندہ ابراہیم تجھ سے درخواست کرتا ہے، اے اللہ، تو انہی لوگوں میں سے ایک نبی مبعوث فرما دے جو ان کی رہبری کرے، ان کی رہنمائی کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مبارک موقع پر اللہ تبارک و تعالی سے یہ درخواست کی۔ لکھنے والوں نے لکھا، قرآن کی تفسیر کرنے والوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہ جملے عرش معلی کی بلندیوں پر پہنچے اور عرش معلی سے ندا آئی، ابراہیم، تو نے جو دعا کی تھی، تو نے جو درخواست کی تھی، تو نے جس نبی کے آنے کا سوال کیا تھا، ابراہیم، ہم نے تیری دعا قبول کر لی، ہم وہ نبی بھیجیں گے اور آخری نبی میں وہ رسول آئے گا۔
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے. آپ کی تشریف آوری، آپ کی تشریف آوری کس قدر عظمتوں کی حامل. آپ حضرت مفتی صاحب کی زبانی بڑے البیلے انداز میں اور بڑے مؤثر انداز میں اور بڑے مستند انداز میں کافی دیر سے سماعت فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محنت اور قربانی، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا سوال کرنا کہ جس کے بارے میں حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، میں اپنی والدہ حضرت بی بی آمنہ کے خواب کا مظہر ہوں جس وقت انہوں نے خواب دیکھا تھا اور میں اپنے ماں کی شکم میں تھا کہ میری ماں نے دیکھا کہ ان کے شکم سے ایک نور اٹھا اور اس نور نے ملک شام کے محلات کو روشن کر دیا. حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں مجھے اللہ نے خاتم النبیین اس وقت بنا دیا تھا جس وقت حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا پتلا بھی بنا نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے کے حالات، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے کے واقعات، ایسا لگتا ہے کہ انسانوں کی شکل میں لوگ چلتے پھرتے نظر آتے تھے لیکن انسانیت ان کے اندر سے مر چکی تھی. ان لوگوں کو انسان کہنا، ان لوگوں کو انسان کہہ کر پکارنا یوں محسوس ہوتا ہے کہ انسانیت کے نام پر دھبے کے مترادف. عجیب و غریب حالات، ذہن بگڑ چکے، فکریں بگڑ چکی، سوچنے سمجھنے کے طور طریقے بدل چکے. مظلوم آہیں لے رہا، عورتیں سسکیاں لے رہیں، یتیم انتظار کر رہے، بیوائیں انتظار کر رہیں. تاریخ الادب العربی کے حوالے سے لکھا ہوا ایک ایک آدمی 100 مرتبہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا اور پھر بیوی بنا کر رکھتا. ایسے حالات آ چکے کہ آدمی مر رہا ہے، اس کا انتقال ہو رہا ہے، اس کی مال و دولت، اس کی وراثت، اس کی زمین جائیداد اس کے بچوں میں تقسیم ہو رہی ہے. اس مال کے تقسیم کے اندر، اس جائیداد کی تقسیم میں جب تقسیم ہوتا تھا ساری چیزیں تو اس کی بیوی کو بھی وراثت میں تقسیم کر لیا جاتا تھا. شرمناک بات ہے، شرمناک صورتحال ہے جسے اس سے زیادہ واضح انداز میں شاید بیان نہ کیا جا سکے. عورتوں کی منڈیاں لگ رہی ہیں، لڑکیوں کو زندہ گڈھوں میں دبایا جا رہا ہے. اور عرب کے اندر مشہور تھا اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی کو گڈھے میں دبا نہ پا رہا ہو، اس کا دل پسیج رہا ہو، وہ کم ہمتی محسوس کر رہا ہو اور اپنے اندر بزدلی کے جذبات پا رہا ہو اور اس کے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اسے گڈھے میں دبانا ضروری ہو گیا ہے اور وہ یہ کام نہ کر پا رہا ہو تو اس کام کا اسپیشلسٹ، اس کام کا کرنے والا جس کے پہلو میں دل نہیں پتھر ہے، جو یہ کام تمہارا بخوبی انجام دے سکتا ہے، وہ نام ہے عمر فاروق کا، عمر بن خطاب کا، کہ خطاب کے بیٹے عمر کو بلاؤ اور وہ تمہاری بیٹی کو لے جا کر گڈھے میں دفن کرے گا. بچی کی چیخیں، اس کا چلانا، اس کا رونا بلبلانا عمر کے دل کو پسیجنے والا نہیں ہے. یتیم انتظار کر رہے ہیں کوئی آئے ہمارے حقوق بتائے، بیوائیں انتظار کر رہی ہیں کوئی آئے ہمیں اس قعر مذلت سے نکالے، بچے انتظار کر رہے ہیں، بوڑھے انتظار کر رہے ہیں، جوان انتظار کر رہے ہیں. ایک عجیب عالم تھا، ایک عجیب صورتحال تھی وہ مکۃ المکرمہ اور بیت اللہ جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تعمیر کیا، جس کی عظمتیں، جس کی رفعتیں، جس کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بسنے والے انسانوں کے دلوں میں جمایا
اور دلوں میں کے اندر بٹھایا، اور لوگ اللہ کے گھر کی تعظیم کرنے والے، جس کی عظمت کے آداب اور جس کے جانے کے طور طریقے اور وہاں رہنے کے آداب علماء نے بیان کیے کہ اگر کوئی آدمی حرم محترم کے اندر بیٹھا ہو اور مطاف کے اندر بیٹھا ہو اور وہ اللہ کے گھر کو صرف دیکھتا رہے، کچھ نہیں کر رہا، ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ایسے آدمی کو اللہ 20 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ کوئی آدمی بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، طواف کرنے کے آداب ذکر کیے کہ دیکھو بیت اللہ کا طواف کر رہے ہو، یہ کوئی معمولی گھر نہیں، یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا عظیم اور مبارک گھر ہے، جسے اللہ نے عظمتیں بخشی ہیں، جسے اللہ نے رفعتیں بخشی ہیں، جسے اللہ نے بابرکت بنایا ہے۔ جب تم اس کا طواف کرو، جب تم اس کے ارد گرد چکر لگاؤ تو ادب یہ ہونا چاہیے تمہاری نظریں بیت اللہ پر نہ پڑیں، تمہاری نظریں تمہارے پیروں پر رہیں، تمہاری نظریں آوارہ نہ ہوں۔ اگرچہ یہ حکم ہر زمانے کے لیے، ہر جگہ کے لیے، لیکن بیت اللہ کے اندر جا کر یہ حکم اور زیادہ تاکید والا ہو جاتا ہے کہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہو، تمہاری نظریں بہکنی نہیں چاہیے، کسی غیر محرم پر، کسی خاتون پر تمہاری نظریں جمنی نہیں چاہیے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مسجعہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک آدمی بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا، اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے عظیم بابرکت گھر کی چاروں طرف گھومتے ہوئے اس کی نظر بہکی، اور اس کی نظر کسی غیر محرم پر لگی اور ٹک گئی۔ یہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، اللہ کے گھر کا چکر لگا رہا ہے اور غیر محرم کو دیکھ رہا ہے۔ بیت اللہ سے ایک ہاتھ نکلا اور ایک زور سے اس کے منہ پر تماچا لگایا، اس کی ایک آنکھ نکل کر باہر آ گئی، اندر سے آواز آئی، دوسری مرتبہ کیا تو دوسری آنکھ بھی باہر آ جائے گی۔ اللہ کا گھر، عظمتوں کا گھر، جس کے آداب، جس کا ادب بتایا، جس کا ادب سمجھایا، اس گھر کا طواف اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے کہ کیا ذکر اور کیا ادب اور کیا اس کی رعایت کہ لوگ، عورتیں اور مرد، چھوٹے اور بڑے، باپ بیٹی کے سامنے اور بیٹی باپ کے سامنے، بھائی بہن کے سامنے اور بہن بھائی کے سامنے، شوہر بیوی کے سامنے، بیوی شوہر کے سامنے، دادا پوتے کے سامنے، پوتا دادا کے سامنے، اور دادا دادی پوتے کے سامنے، اور پوتی دادی کے سامنے، سارے لوگ اللہ کے گھر کا طواف ننگے اور برہنہ کر رہے ہیں، سیٹیاں بجا رہے ہیں، تالیاں پیٹ رہے ہیں۔ کوئی آدمی ان سے آ کر کہتا خدا کے بندو، اللہ کا گھر، حرم محترم، وہ بنا ابراہیمی اور یہ مبارک گھر، یہ مقدس جگہ، اس کا طواف، اور تم یہاں پر، اور یہ حالت، تمہارے پاس کپڑے نہیں، برہنہ، مادرزاد ننگے، اور یہ تم اس حالت میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں غیرت نہیں آتی؟ تمہیں اتنا شعور نہیں؟ سوچ، فکر، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں اس قدر پراگندہ، بیکار ہو چکی تھیں۔ وہ یہ کہتے کہ جی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم بھی کپڑے پہن کر طواف کرتے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے ان کپڑوں میں گناہ کیے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کی حکم عدولیہ کی ہیں، ہمیں شرم آتی ہے، ہم ان گندے کپڑوں کو پہن کر بیت اللہ کا طواف کریں۔ ایسی صورتحال، عجیب و غریب آدمی کی کوئی زندگی نہیں، کمزور آدمی کا کوئی مقام نہیں، سفر میں جانے والے قافلوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ انسانیت شدت کے ساتھ محسن انسانیت کا انتظار کر رہی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ کی آمد مبارک، آپ کی تشریف آوری دنیا کے اندر رحمت کا ذریعہ، دنیا کے اندر برکتوں کے آنے کا ذریعہ،
دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی مددوں کے آنے کا ذریعہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آمد، آپ کی آمد مبارکہ اسی مہینے میں جو یہ مہینہ چل رہا ہے جسے ربیع الاول کہتے ہیں۔ ربیع کے معنی بہار، اول کے معنی پہلا، ربیع الاول پہلی بہار۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آئے، بہاریں آنی شروع ہو گئیں، اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، زخموں پر مرہم لگ گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، یتیموں کے حقوق مل گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، بیواؤں کو حق ملا، اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، بیویوں کو مقام ملا، اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ نے بتایا کہ دیکھو صرف اپنا پیٹ بھر کر زندگی جینا کوئی انسانیت نہیں، اپنا پیٹ بھر کر زندگی جی لینا کوئی انسانیت نہیں، اصل بات یہ ہے، اصل خوشی کی چیز یہ ہے، اصل انسانیت یہ ہے تمہارے پیٹ میں کچھ ہو نہ ہو لیکن تمہارا بھائی پیٹ بھر لے اور اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اسے انسانیت کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سبق پڑھاتے رہے، سسکتی ہوئی انسانیت کو دلاسا دیتے رہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے پر جانوروں نے یہ محسوس کر لیا کہ ہاں کوئی آیا ہے ہمارا ہمدرد، جانوروں نے محسوس کیا کہ ہاں کوئی آیا ہے ہمارا غمخوار۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، کچھ لوگ کھڑے ہوئے نظر آئے، معلوم کیا کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ اندر ایک اونٹ ہے باغ کے اندر اور بگڑ رہا ہے، کسی کو قریب آنے نہیں دیتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا اونٹ بلبلا رہا ہے، اونٹ اپنے قریب کسی کو آنے نہیں دیتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھتے چلے گئے، آگے بڑھتے چلے گئے، آگے بڑھتے چلے گئے، قریب پہنچے، اونٹ بالکل شانت ہو گیا، بالکل اطمینان سے کھڑا ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر ہاتھ پھیرا، اس پر ہاتھ پھیرا، اس کے قریب کھڑے ہو گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ اونٹ کچھ کہہ رہا تھا، وہ جانور کوئی بات کہہ رہا تھا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کون ہے اس اونٹ کا مالک، کون ہے اس جانور کا رکھوالا؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اس اونٹ کا مالک ہوں، یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا جانور، تیرا اونٹ تیری مجھ سے شکایت کر رہا ہے، کام زیادہ لیتا ہے، کھانے کو کم دیتا ہے۔ انسان تو انسان، جانور بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری، آپ کی تشریف آوری دنیا کے اندر بہار، آپ کی تشریف آوری جشن کا موقع، آپ کی تشریف آوری خوشی کا موقع، آپ کی تشریف آوری پر یقیناً خوشی کے تازیانے بجائے جائیں۔ آپ کے مبارک قدموں کے دنیا میں آنے پر یقیناً خوشیاں منائی جانی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ فلاں آدمی کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف لانے کی وجہ سے خوشی نہیں، اس آدمی کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ان علماء کی موجودگی میں بہت ذمہ داری کے ساتھ بات عرض کرتا چلوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مبارکہ کا موقع، آپ کے تشریف لانے کا وقت، آپ کے تشریف لانے کا دن اور مہینہ یقیناً خوشی کا موقع، خوشی کے لمحات، خوشی کے موقع، اور ان خوشی کے ایام کو، ان خوشی کے ایام کو ہم میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں یہ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، ملک کے طول و عرض کے اندر لوگ اپنے اپنے انداز میں منا رہے ہیں، کوئی کسی انداز میں، کوئی کسی انداز میں، کوئی کسی انداز میں۔ جو آدمی جو کچھ کر رہا اللہ کے یہاں خود جواب دے، خود اللہ کے یہاں جواب دے گا۔ مجھے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں، مجھے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی سیرت میں یہ بات طے کرنی کہ آمد مصطفیٰ کے حوالے سے ہمیں آپ کو خوشیاں کس انداز میں منانی، ہمیں اور آپ کو جشن کس انداز میں منانا، ہمیں آپ کو خوشیوں کا اظہار کس انداز میں کرنا۔
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کوئی نہیں کہہ سکتا خوشی کا موقع نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا خوشی منانا جائز نہیں، لیکن میرے بھائیوں، دوستو، عزیزو، بزرگوں، یاد رکھیں ہم اور آپ حضور کے غلام ہیں، حضور ہمارے آقا ہیں۔ ساری انسانیت بالخصوص اہل ایمان اور مسلمان حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام ہیں، اور دنیا کے اندر غلاموں کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، دنیا کے اندر غلاموں کی نہیں چلتی، دنیا کے اندر مالکوں کی چلتی ہے، دنیا کے اندر آقاؤں کی چلتی ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، نہ ہم اپنی خوشی میں آزاد ہیں، نہ ہم اپنے غم منانے میں آزاد ہیں۔ وہ طریقے جو آج پوری دنیا کے اندر رائج، وہ طریقے اور وہ تماشے جو دنیا کے اندر ہو رہے، میرے بھائیوں، کیا ابو بکر نے یہ انداز اختیار کیا؟ کیا حضرت عمر فاروق کے دور میں ایسا ہوا؟ کیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسا ہوا؟ کیا علی مرتضیٰ کے دور میں ایسا ہوا؟ حالانکہ میرے بھائیوں، دوستو، عزیزو، بزرگوں، یاد رکھو، اولئک اصحاب محمد، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا، اختارهم اللہ سبحانہ وتعالی لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ۔ مشکاۃ شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر موجود ہے، فرماتے ہیں یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ من کان مستنا فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا، اختارهم اللہ سبحانہ وتعالی لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ۔ حضور اکرم علیہ السلام کے ان صحابہ کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے منتخب کیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لاتے وقت اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے کے موقع کو حضرات صحابہ نے کس طرح سیلیبریٹ کیا، کس طرح منایا، جشن کا اظہار کس طرح کیا؟ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگوں، پڑھو صحابہ کی تاریخ، پڑھو حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت۔ کیا ملتا ہے سیرت کے اندر؟ ایک مرتبہ پوچھا کسی نے کہ یا رسول اللہ، آپ پیر کے دن، پیر کے روز روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پیر کے دن میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ اسی دن میری ولادت ہوئی ہے، اسی دن میری ولادت ہوئی ہے۔ پتہ یہ چلا آمد مصطفیٰ خوشی کا موقع، اور خوشی میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ عید خوشی کا موقع، عید کی نماز، بقرعید خوشی کا موقع، عید کی نماز، آمد مصطفیٰ خوشی کا موقع۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام عبادت کے ذریعے سے اللہ کے لیے روزہ رکھ کر اس خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہمارا آپ کیا کر رہے ہیں؟ روڈ بند، راستے بند، گلیاں بند، اتنی تیز آواز کے اندر وہ ڈی جے اور ساؤنڈ کہ اگر کسی کے قریب سے گزر جائیں، ان لوگوں سے پوچھو جو دل کے مریض ہیں، ان بچوں سے پوچھو جو چھوٹے چھوٹے ہیں، ان ماؤں سے پوچھو جنہوں نے ان چھوٹے بچوں کو بڑی مشکل سے سلایا، ان بوڑھی ماؤں سے پوچھو جو اپنے گھر کے اندر بیماریوں سے جوجھ رہی ہیں، ان کے دلوں سے، ان کے جذبات سے پوچھو کیا ہو رہا ہے۔ یہی اسلام ہے، یہی مسلمان ہیں، یہی رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ نانا، اللہ کے نبی فرما کر جا رہے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ دیکھو کامل مسلمان وہ آدمی جس کے ہاتھوں سے اور اس کی زبان سے لوگ محفوظ رہیں۔ ہم کس رخ پر جا رہے ہیں؟
قرآن چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کی سیرت چھوڑ دی، اللہ کے نبی کی احادیث چھوڑ دی، علماء کے پاس آنا جانا چھوڑ دیا، علماء کی مجلس میں بیٹھنا چھوڑ دیا، علماء سے تعلق ختم کر دیا، علماء سے محبت میں کمی آ گئی، مسجد میں آنا جانا کم ہو گیا، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا کم ہو گیا، اللہ کے راستے میں جانے کا نظام کم ہو گیا، اپنی اصلاح و تبدیلی کا مادہ آدمی کے اندر سے ختم ہونے لگا۔ میرے بھائیوں، نتیجہ یہ ہوا کہ جس کے دل میں جو آ رہا ہے وہ جشن منانے اور خوشیوں کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، اگر اس پر گفتگو مزید کی جائے تو اور وقت لگے گا، لیکن مجھے اس موضوع پر مزید گفتگو نہ کر کے جو بات آپ سے عرض کرنی وہ عرض کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، مجھے اور آپ کو، ہمارے چھوٹوں اور بڑوں کو سر جوڑ کر انتہائی سنجیدگی کے ساتھ یہ غور کرنا اور سوچنا، آپ کی تشریف آوری کے حوالے سے، آپ کے دنیا کے اندر تشریف لانے کے حوالے سے دنیا میں بسنے والے انسانوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، بالخصوص مسلمانوں کی اور ایمان والوں کی۔ آپ تشریف لائے، آپ کا آنا مبارک، آپ دنیا کے اندر رہے، آپ کا رہنا مبارک، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کا قبر اطہر میں آرام فرمانا مبارک۔ آپ کی تشریف آوری کی بنیاد پر میری آپ کی کیا ذمہ داری ہے، اس حوالے سے 3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے کی برکت سے میری آپ کی 3 بڑی ذمہ داریاں، دنیا میں بسنے والے انسانوں کے کاندھوں پر آمد مصطفیٰ کے حوالے سے 3 ذمہ داریاں ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے پر دنیا آخرت کی کامیابی ٹکی ہوئی ہے، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے پر دنیا آخرت کی کامیابی چھپی ہوئی ہے، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے پر دنیا اور آخرت کی کامرانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے حوالے سے جو میرے آپ کے کاندھوں پر مرد و عورتوں کی ذمہ داریوں میں یہ بات شامل ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ کو آخری نبی ماننا، آپ کو آخری رسول ماننا، آپ کے اوپر ایمان لانا، اس لیے کہ اگر کوئی آدمی حضرت ابراہیم کو نبی مانتا ہے، حضرت موسیٰ کو نبی مانتا ہے، حضرت عیسیٰ کو نبی مانتا ہے، حضرت یوسف کو نبی مانتا ہے، حضرت ہارون کو نبی مانتا ہے، حضرت ادریس کو نبی مانتا ہے، حضرت زکریا کو نبی مانتا ہے، حضرت یحییٰ کو نبی مانتا ہے، 1,24,000 انبیاء، جیسا حضرت مفتی صاحب نے ذکر کیا، عام روایات میں 1,24,000 انبیاء کا تذکرہ، بعض روایات میں 2,00,000 انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، علی اختلاف الاقوال۔ جتنے نبی اور رسول دنیا کے اندر آئے، اگر کوئی آدمی سارے نبیوں کو نبی مانے، سارے رسولوں کو رسول مانے، لیکن پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا، یا وہ حضور کو نبی تو مان رہا ہے، رسول تو مان رہا ہے، لیکن آخری نبی نہیں مانتا اور آخری رسول نہیں مانتا، اس کا نہ فرض اللہ کے یہاں قبول، نہ اس کی عبادت اللہ کے یہاں قبول، نہ اس کی خیرات اللہ کے یہاں قبول، کوئی عبادت اللہ کے یہاں مقبول نہیں۔ ایمان لانا حضور کی ذات پر یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ دوسری بڑی ذمہ داری حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے حوالے سے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دل کے اندر بسانا، ایک ایک مسلمان کے دل میں، ایک ایک ایمان والے کے دل میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل کے اندر ہونی چاہیے۔ کیسی ہو، اس کا معیار کیا ہو،
اس کا لیول کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں محبتوں کے جتنے معیار ہو سکتے ہیں ان سارے معیاروں سے اوپر اٹھ کر میری محبت تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ یا تو محبت کا معیار یہ کہ آدمی اپنے بڑوں سے محبت کر رہا ہے، یہ میرے ابا، یہ میرے دادا، یہ میرے نانا، یہ میرے ماموں، یہ میرے خالو، یہ میرے گاؤں کے پردھان، یہ چیئرمین، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں۔ یا تو محبت کا معیار یہ ہے، یا معیار محبت یہ ہے کہ آدمی اپنے چھوٹوں سے محبت کر رہا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا پوتا ہے، یہ میرا نواسا ہے، یہ میرا بھانجا ہے، یہ میری بھانجی ہے، یہ میرے محلے کے بچے ہیں۔ یا محبت کا تیسرا معیار یہ ہے کہ آدمی اپنے ہم عمر لوگوں سے محبت کر رہا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اگر محبت بڑوں کے اعتبار سے، اگر محبت چھوٹوں کے اعتبار سے، اگر محبت اپنے ہم عصر لوگوں کے اعتبار سے، تو دیکھو یاد رکھو تم تاجر ہو سکتے ہو، ملازم ہو سکتے ہو، کاشتکار ہو سکتے ہو، بڑے بزنس مین ہو سکتے ہو، تم سب کچھ ہو سکتے ہو، لیکن اگر تمہارے دل میں ان تینوں معیاروں سے اوپر اٹھ کر میری محبت تمہارے دلوں میں نہ ہوئی تو تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں کا کوئی آدمی کامل مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اس کے والد سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ آ جائے۔ قربان جائیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ پر، ان کی محبتوں پر، کیا کہنے ان کی محبتوں کے، کیا کہنے ان کی محبتوں کے۔ ایک اللہ کے بندے نے ایک قریبی زمانے میں خواب دیکھا۔ یاد رکھیں خواب کوئی حجت نہیں ہوتے، خواب کوئی دلیل شرعی نہیں ہوتے، لیکن خواب ہے، اس میں نصیحتیں چھپی ہیں، اس میں عبرتیں چھپی ہیں۔ قریبی زمانے میں ایک آدمی نے خواب دیکھا، اس کے دل میں ایک بات آئی، اس کے دل میں ایک جذبہ آیا۔ انسان ہے، نہ جانے کتنی باتیں دل میں آتی ہیں، نہ جانے کتنے جذبات دل کے اندر انگڑائیاں لیتے ہیں، خیالات آتے ہیں، جذبات آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ اس آدمی کے دل میں یہ بات آئی کہ ٹھیک ہے وہ زمانہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا، اور ابو بکر و عمر و عثمان و علی، حضرات حسنین کریمین، عبداللہ ابن مسعود موجود، عبداللہ ابن عباس موجود، عبداللہ ابن عمر موجود، حضرت بلال موجود، حضرت ابو ہریرہ موجود، سلمان فارسی موجود، خباب ابن الارت موجود، عبداللہ ذوالبجادین موجود، اور نہ جانے کتنے صحابہ سارے کے سارے موجود ہیں، اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جان نچھاور کر رہے ہیں۔ وہ زمانہ قریش کا، صلح حدیبیہ کے موقع کا، جس وقت آ کر قریش کے ایک آدمی نے رپورٹ لگائی تھی کہ دیکھو میں قیصر کے دربار میں گیا اور کسریٰ کے دربار میں گیا، شاہان عرب کو بھی دیکھا، شاہان عجم کو بھی دیکھا، بڑے بڑے نوابوں کے درباروں میں میرا جانا ہوا، لیکن جو عقیدت اور احترام میں نے محمد کے صحابہ میں محمد کی دیکھی، کسی اور بادشاہ کی محبت، اس کی رعایا میں مجھے دیکھنے کو نہ ملی۔ وہ آدمی یہ کہہ رہا ہے، اس کے دل میں یہ جذبہ آیا کہ اگر اس زمانے میں ہوتا تو میں حضور سے محبت کر کے دکھاتا۔ کیا محبت کی ہوگی عمر نے، اور کیا محبت کی ہوگی جلیبیب نے، اور کیا محبت کی ہوگی عائشہ نے، اور کیا محبت کی ہوگی فاطمہ نے، اور کیا محبت کی ہوگی علی نے۔ اگر میں حضور کے زمانے میں ہوتا، میں دکھاتا محبت کسے کہتے ہیں۔ یہ ایک بات تھی جو اس آدمی کے دل میں آئی اور چلی گئی۔ کہتے ہیں کہ اس آدمی کو رات میں خواب آیا، رات میں سو رہا ہے، خواب دیکھ رہا ہے کہ ایک موٹر کار ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کار میں سوار ہیں۔ یہ خواب دیکھنے والا بھی پیچھے
بیٹھا ہوا ہے، حضرت ابو بکر بھی موجود ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما ہیں، اور کار چلتی چلی جا رہی ہے اور پہاڑ سے اوپر سے نیچے اتر رہی ہے۔ اترتے 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 اچانک محسوس ہوا کار کے بریک فیل ہو گئے اور کار تیزی سے نیچے کی طرف گرنے لگی۔ قریب تھا اور خطرہ بڑھ گیا تھا کہ یہ کار کسی پتھر سے نہ ٹکرا جائے اور کوئی خدا نہ خواستہ بڑا حادثہ نہ ہو جائے۔ یہ خواب دیکھنے والا آدمی جس کے دل میں یہ جذبہ آیا تھا کہ اگر میں ہوتا میں بتاتا محمد سے محبت کیسے کی جاتی ہے، یہ آدمی کہتا ہے میں کار میں بیٹھا ہوا دائیں بائیں نظر دوڑانے لگا، کوئی لکڑی مل جائے، کوئی پتھر مل جائے، کوئی چیز ایسی مل جائے کہ میں کار کے پہیے کے نیچے لگا دوں اور کار کو بریک لگ جائیں اور بڑا حادثہ ٹل جائے، سرکار دو عالم تشریف فرما ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے ابھی میری نظریں تعاقب کر رہی تھیں اور میری نظریں کسی چیز کو تلاش کر رہی تھیں، اچانک اس کار کو جھٹکا لگا اور کار رک گئی۔ میں حیران رہ گیا کار رکی کیسے؟ میں نے کار کے پہیوں کی طرف نظر ڈالی، ایک پہیے پر گردن لگا رکھی تھی عمر فاروق نے، دوسرے پر گردن لگا رکھی ابو بکر صدیق نے۔ محبت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کے صحابہ کے دل میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کہ ہاں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اگر محبت دیکھنی ہو میرے صحابہ کی زندگی دیکھو، محبت دیکھنی ہو میرے صحابہ کی زندگی پڑھو، محبت دیکھنی ہو میرے صحابہ کی زندگی کے لیل و نہار دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کس انداز میں کی جاتی ہے۔ ایک صحابی ہے تختہ دار پر کھڑے ہیں، کسی کہنے والے نے کہا اچھا یہ بتاؤ اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کھڑا کر دیا جائے تو کیا تم اس پر راضی ہو جاؤ گے؟ وہ آدمی جو پھانسی کے پھندے پر کھڑا ہے، پھانسی کے تختے پر کھڑا ہے، جسے یقین ہے کہ اگلے پل اس کی بیوی بیوہ ہونے والی، جسے یہ پکا یقین ہے کہ اگلے پل اس کے بچے یتیم ہونے والے، جسے پختہ یقین ہے کہ اب پل دو پل کا مہمان، یہ آدمی جو اپنی موت کو، اپنی شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اس تختہ دار پر کھڑے ہو کر اس کے کان میں جو اب آواز پہنچی کہ کہنے والا کہہ رہا تمہیں چھوڑ دیا جائے اور رسول اللہ کو لا کر کھڑا کر دیا جائے تو کیا تم اس کے لیے آمادہ ہو اور کیا تم اس کے لیے تیار ہو اور کیا تم اس سے راضی اور خوش ہو؟ وہ کہنے والا تن بدن میں یہ آواز کے آنے کے بعد ان صحابی کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور یہ کہا زبان سنبھال کر بات کر۔ یہ کہتا ہے کہ حضور یہاں آ جائیں اور میری جان بچ جائے، یہ کہتا ہے حضور کو سولی پر چڑھا دیا جائے اور میری جان بخشی ہو جائے۔ سن، کان کھول کر سن، اور ہم تجھ سے نہیں کہہ رہے، ہم یہ پیغام دنیا میں بسنے والے انسانوں کو سنا رہے۔ ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے آقا جہاں تشریف فرما ہیں وہاں بیٹھے بیٹھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیر میں کوئی کانٹا چبھے اور آپ کو کانٹے چبھنے کے برابر تکلیف ہو۔ ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کر سکتے، یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے اور آقا کو سولی پر لٹکا دیا جائے۔ دوسری بڑی ذمہ داری تمام انسانوں کی، دوسری بڑی ذمہ داری بالخصوص مسلمانوں کی آمد مصطفیٰ کے حوالے سے حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ تیسری ذمہ داری حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے ورود و صعود کی حوالے سے، آپ کی ولادت مبارکہ کے حوالے سے، آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے حوالے سے تیسری بڑی ذمہ داری انسانوں کی، مسلمانوں کی، ایمان والوں کی، حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کی جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اس لیے کہ محبت کا اظہار اطاعت سے،
محبت کا اظہار اطاعت سے، اس محبت کا کوئی اعتبار نہیں، وہ محبت کوئی قابل اعتبار نہیں جس محبت کے اندر اطاعت نہ ہو۔ ایک بچہ یہ کہے کہ جی میں اپنے ابا سے بہت محبت کرتا ہوں، بڑا تعلق رکھتا ہوں، میرے دل میں اپنے ابا کا بڑا احترام ہے، اور ابا کہہ رہے ہیں بیٹے ذرا پانی دینا، وہ کہے کہ ابا احترام بہت ہے آپ کا، محبت بہت ہے آپ کی میرے دل میں، لیکن پانی آپ کو خود ہی لینا پڑے گا۔ ابا کہہ رہے ہیں بیٹے ذرا تکیہ دے دینا، ابا احترام بہت ہے آپ کا میرے دل میں، بہت محبت کرتا ہوں آپ سے، لیکن تکیہ آپ کو خود ہی اٹھا کر لینا پڑے گا۔ باپ کہہ رہا ہے بیٹا ذرا بستر بچھا دینا، ذرا میری ٹانگیں دبا دینا، اور ذرا میری فلاں ضرورت پوری کر دینا۔ بیٹا کہہ رہا ابا آپ کا مقام سر آنکھوں پر، آپ کا احترام میرے دل کے نہا خانوں میں، دل کی عمیق گہرائیوں میں آپ کا احترام، آپ کا ادب، لیکن ابا یہ کام آپ کو خود کرنے پڑیں گے۔ بتاؤ جی یہ آدمی، یہ بچہ، کوئی آدمی اس بچے کو یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے دل میں باپ کا احترام ہے؟ کوئی نہیں کہے گا۔ کیوں؟ احترام کا اظہار اطاعت سے، جس کی زندگی میں اطاعت نہیں، پتہ چلے گا کہ اس آدمی کے دل میں اس کا کوئی احترام نہیں۔ یا تو احترام سرے سے نہیں، یا احترام کے اندر کمی۔ میرے بھائیوں، دوستو، عزیزو، بزرگوں، ساری دنیا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ کے احترام کے نعرے لگا رہی، دعوے کر رہی، جلسے کر رہی، جلوس کر رہی، کانفرنسیں ہو رہی، ادھیویشن پاس ہو رہے، لیکن میرے بھائیوں، دوستو، عزیزو، بزرگوں، میں اور آپ اب زندگی کا جائزہ لیں، میری آپ کی زندگی میں اللہ کے نبی کی کتنی اطاعت۔ شادیاں، کاروبار، تجارت، ملازمت، سفر، حضر، خوشی، غمی، بچوں کی پیدائش ہو، بچوں کی شادی کا مسئلہ ہو، کوئی چھوٹے سے بڑے مسئلے کو لے لیجئے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت سے ہمارا ہر مسئلہ خالی ہے۔ کہ جی تجارت کیسے کر رہے ہو؟ کہ جی جیسے لوگ کر رہے ہیں۔ کہ جی کھانا کیسے کھا رہے ہو؟ کہ جیسے لوگ کھا رہے ہیں۔ بیٹی کو کیسے ودا کر رہے ہو؟ کہ جیسے لوگ کر رہے ہیں۔ مکان کیسے بنا رہے ہو؟ جیسے لوگ لون لے کر بنا رہے ہیں۔ کہ جی تجارت میں پیسہ کہاں سے آیا؟ کہ جی جیسے لوگ لمٹ کرا رہے ہیں، کہ فلاں کام کے جیسے لوگ کر رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے بول نہیں، یہ ایمان والوں کے بول نہیں، یہ اصحاب محمد کا طریقہ نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے بول نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے بول، کہ ہمارا ہر عمل حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر۔ آپ نے جو کہا وہ کیا، آپ جو کہیں گے وہ کریں گے۔ اس کے لیے جو چاہے کرنا پڑ جائے، ظاہری طور پر دنیا کا چاہے جتنا نقصان ہو جائے ہوتا رہے، لیکن ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں کو نہیں چھوڑیں۔ یاد رکھو میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگوں، محبت کا پتہ اطاعت سے چلے گا۔ حضور پاک علیہ السلام سے محبت کرنے والے صحابہ کے زندگی کے اندر اطاعت، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مکۃ المکرمہ تشریف لائے، مدینہ المنورہ سے بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں۔ طواف کرنے کے بعد حجر اسود پر پہنچے اور حجر اسود کا بوسہ دیا۔ وہ حجر اسود جس کے بارے میں منقول کہ جنت سے آیا اور سفید تھا، لوگوں کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس حجر اسود کا بوسہ دے رہے ہیں۔ بوسہ دے کر پیچھے ہٹے اور حجر اسود کو مخاطب کیا، اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بے جان ہے، لا یضر ولا ینفع، اور پتھر نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یاد رکھ، اگر میں نے تجھے آج بوسہ دیا ہے تو صرف اس بنیاد پر کہ میں نے اپنے سرکار کو تجھے بوسہ لیتے دیکھا۔ عمر نے اپنے سرکار کی اطاعت میں تجھے بوسہ دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق ہی ہیں، بیت اللہ شریف کا طواف کرنے آئے، بیت اللہ شریف کا طواف کرنے آئے، اور وہ واقعہ یاد دلایا کہ جب حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام
حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تھے عمرہ کرنے اور صحابہ کی جماعت ساتھ تھی، تو قریش نے یہ کہا تھا کہ ان مسلمانوں کو یثرب کے بخار نے اور مدینے کے بخار نے کمزور کر دیا۔ اللہ کے نبی نے یہ بات سنی، اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ دیکھو، بزدلی نہ دکھانا، کم ہمتی کا مظاہرہ نہ کرنا، سینہ جھک کے نہ چلنا، بلکہ تمہیں اکڑتے ہوئے سینہ نکال کر پہلوانوں کی طرح چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کے طواف کرنا ہے۔ چنانچہ اس موقع پر جب قریش مکہ پہاڑیوں پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کا تماشا دیکھنے کے منتظر تھے، اللہ کے نبی کا ارشاد آنے پر کمزور صحابہ نے حضور پاک علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہوئے طواف کے 3 چکروں میں رمل کیا تھا اور اکڑ کر چلے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی مکۃ المکرمہ میں آ کر طواف کر رہے ہیں اور شروع کے 3 چکروں میں رمل کیا اور اکڑ کر چلے، اور اکڑ کر چل کر کہنے لگے اگرچہ آج اکڑنے کی کوئی وجہ نہیں، آج مکۃ المکرمہ میں کوئی منکر نہیں، کوئی اللہ کا نافرمان نہیں، سارے لوگ اللہ کے فرما بردار ہیں، آج وہ وجہ نہیں جو کل اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر اکڑنے کی وجہ تھی، لیکن بات یہ ہے حضور نے رمل کیا ہے اور حضور اکڑ کر چلے ہیں، حضور کا غلام حضور کی اطاعت میں آج رمل کرنے کو تیار ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف کے دروازے پر بیٹھے ہیں، پانی منگایا وضو کے لیے، وضو کیا اور مسکرائے۔ کسی نے پوچھا حضرت وضو کیا آپ نے اور پھر وضو کے بعد مسکرائے، مسکرانے کی بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے ہاں سنو، یہیں بیٹھ کر سرکار نے پانی منگایا تھا اور وضو کیا تھا، وضو کے بعد حضور مسکرائے تھے، عثمان یہ چاہتا ہے حضور کی اطاعت میں یہ عمل جاری رکھے۔ یہیں بیٹھے ہیں حضرت عثمان غنی، گھر بھیجا ایک خادم کو اور گھر سے گوشت منگایا، خادم گوشت لے کر آیا، یہاں بیٹھ کر حضرت عثمان غنی نے گوشت کھایا، پانی منگایا، اپنے ہاتھوں کو دھلا، کلی کی مکمل وضو نہیں کیا، مسجد کے اندر تشریف لے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میں نے سرکار کو دیکھا تھا اسی دروازے پر بیٹھ کر گوشت کھایا تھا، ہاتھ دھلے تھے، کلی کی تھی، مکمل وضو نہیں کیا تھا، عثمان یہ چاہتا ہے حضور کی اطاعت میں یہ عمل کیا جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ وضو کر رہے ہیں، پانی منگایا، وضو کیا، وضو کے بعد وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پی لیا۔ کسی نے پوچھا حضرت پانی بیٹھ کر پیتے ہیں، پانی بیٹھ کر پینے کا معمول ہے، آپ نے پانی کھڑے ہو کر پیا؟ کہنے لگے سرکار کو میں نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیتے ہوئے دیکھا، علی حضور کی اطاعت میں پانی وضو کا بچا ہوا کھڑے ہو کر پی رہا ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا امت کی ماں ہیں، خبر ملی ابا کا انتقال ہو گیا، والد کا انتقال ہو گیا۔ بعض محققین نے لکھا والد کا انتقال نہیں ہوا تھا، بیٹے کا انتقال تھا۔ سوگ منایا، غم کا اظہار کیا، ایک دن گزرا غم میں، دوسرا دن گزرا غم میں، تیسرا دن گزرا، چوتھے دن خوشبو منگائی، کپڑے پر لگائی، غسل کیا، کپڑے پہنے، زیب و زینت اختیار کی اور پھر کہنے لگی لوگوں مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں اور مجھے نئے کپڑوں کی ضرورت نہیں، مجھے زیب و زینت کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ میرے سرکار فرما کر گئے ہیں کسی عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں، ہاں اگر اس کا شوہر مر گیا ہو تو 4 مہینے 10 دن عدت میں گزارے گی، سوگ منائے گی۔ میرے باپ کا انتقال ہوا، آج چوتھا دن ہے، سرکار کی اطاعت میں میں اپنا سوگ ختم کر رہی ہوں۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم علیہ السلام کی خدمت میں آ رہے ہیں، یا رسول اللہ ہونٹ موٹے ہیں، چہرہ کالا ہے، ایڑیاں میری پھٹی ہوئی ہیں، کپڑے میرے گندے ہیں، غریب آدمی ہوں، کاروبار میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس ٹھیکرے نہیں، میرے پاس پیسے نہیں، شادی کرنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ مجھ سے شادی کون کرے گا؟ آپ فرما رہے ہیں جلیبیب جا فلاں انصاری کے پاس چلا جا، اس کی بیٹی شادی کے قابل ہے، کہہ دینا محمد الرسول اللہ نے بھیجا ہے، اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرا دو۔ جلیبیب اٹھے، اس گھر پر پہنچے، صحابی موجود نہیں تھے، گھر والوں نے پوچھا کیسے آئے؟ حضور نے بھیجا ہے
حضور نے بھیجا ہے، کیا بات ہے؟ اپنی بیٹیا کی شادی مجھ سے کرا دو۔ تم سے اپنی بیٹی کی شادی؟ نہ صورت نہ شکل، تو ہے کیا تمہارے پاس؟ قریب تھا کہ وہ خاتون انکار کر دیتی۔ اندر سے بچی نے کہا اماں انکار نہ کرنا، اماں انکار نہ کرنا۔ یہ نہ دیکھو آیا کون ہے، اس کے ہونٹ نہ دیکھو، اس کی شکل نہ دیکھو، اس کی پھٹی ہوئی ایڑیاں نہ دیکھو، اس کا گندا اور میلا لباس نہ دیکھو، اس کی ظاہری صورتحال کو نہ دیکھو، اماں یہ دیکھو بھیجا کس نے ہے؟ رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ میں اپنی خوشیاں رسول اللہ کی اطاعت پر قربان کرنے کو تیار ہوں، اور میں اس جلیبیب کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے پر آمادہ ہوں۔ اماں انکار نہ کرنا، انکار نہ کرنا، اجازت دے دو، ہم اپنی بیٹی کی شادی ان کے ساتھ کرا دیں گے۔ جلیبیب خوشی خوشی واپس پہنچے۔ یا رسول اللہ میں وہاں پہنچا تھا، یہ واقعہ پیش آیا۔ اس بچی نے کہا میں اپنی خوشی حضور کی اطاعت پر قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی، اے اللہ اس بچی کی مال میں برکت دے دے اور اس بچی کی اولاد میں برکت دے دے۔ دنیا والوں نے دیکھا اس کی آل میں بھی برکت ہوئی اور اس کے مال میں بھی برکت ہوئی۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، یہ چند واقعات میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، یہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی۔ میں بھی اپنے گریبان میں منہ ڈالوں، آپ بھی اپنے گریبان میں منہ ڈالیں۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، سفر ہو حضر ہو، صحت ہو بیماری ہو، خوشی ہو غم ہو، کون سا موقع ہے جس موقع پر میں نے اور آپ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں کو ٹھوکریں نہیں ماری؟ کیا ایسا نہیں ہو رہا کہ بچی رخصت ہو رہی ہے اور اس کے یہاں میں آپ سے کیا عرض کروں؟ بہت سی باتیں کھل کے نہیں کہی جاتی، بہت سی باتیں کھل کے نہیں کہی جاتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں کو ہر چیز پر ملحوظ رکھنا، ہر چیز میں ملحوظ رکھنا۔ یہ بھی کوئی طریقہ ہوا، یہ بھی کوئی بات ہوئی، یہ بھی کوئی بات ہوئی۔ دنیا کے اندر ہزاروں دکانیں، فلاں کی عبداللہ کی بھی دکان، ہر دکان پر پرچہ لگ رہا، ہمارے یہاں بکا ہوا مال واپس نہیں ہوتا۔ عبداللہ کی دکان پر بھی پرچہ لگ رہا، ہمارے یہاں بکا ہوا مال واپس نہیں ہوتا۔ کیا فرق رہ گیا اس کی دکان میں اس کی دکان میں؟ سرکار فرما رہے ہیں بکا ہوا مال واپس لے لو، تمہیں فلاں ملے گا، تمہیں جنت میں محل ملے گا، تمہیں اللہ کی رضامندی ملے گی۔ ہمارے پرچوں کے حالات بدل گئے، ہمارے سوچنے سمجھنے کے طریقے بدل گئے۔ ایک دکان پر میں گیا، چھوٹی سی دکان، وہاں پرچہ لگا ہوا، میں نے وہ پرچہ پڑھا، دوبارہ پڑھا، پھر چشمہ صحیح کر کے پھر پڑھا۔ اتنی خوشی ہوئی واقعتاً، اس ایک دکان کے علاوہ مجھے کہیں کسی دکان میں لگا ہوا نہیں ملا۔ اس دکان والے نے لکھا چھوٹی سی دکان ٹوپی بیچ رہا، چھوٹی سی دکان وہ تسبیح بیچ رہا، چھوٹی سی دکان چھوٹے چھوٹے عطر کی بوتلیں بیچ رہا، اور اس نے لکھا ہوا تھا ہمارے یہاں بکا ہوا مال واپس ہو جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے بکا ہوا مال واپس کتنے دن میں، کس حال میں، کس کنڈیشن میں واپس ہوگا، یہ آپ کو یہ علماء بتائیں گے، لیکن ہمارے یہاں تجارت کے معاملات بدل گئے۔ جس طرح دنیا کے لوگ بکا ہوا مال واپس لینے کو تیار نہیں، ہم بھی اپنے یہاں بکا ہوا مال واپس لینے کو تیار نہیں۔ یہ کون سی اطاعت اور یہ کون سی محبت اور یہ حضور اکرم علیہ السلام کی کون سی غلامی؟ وہ تھے صحابہ جنہوں نے حضور پر ایمان بھی لائے، حضور سے احترام کا اظہار بھی کیا اور حضور پاک علیہ السلام کی اطاعت بھی بجا لائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کو فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ بتاؤ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، میں اپنے آپ سے بھی مخاطب اور بہت ادب کے ساتھ آپ سے عرض گزار، بتاؤ کون چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی رضا ملے، مجھے اللہ کی حمایت ملے؟ بتاؤ کون کون چاہتا ہے؟
بتاؤ کون کون چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں؟ بتاؤ کون کون چاہتا ہے ہمیں اللہ کی حمایت چاہیے؟ بتاؤ کون کون چاہتا ہے ہم اللہ کا قرب چاہتے ہیں؟ خدا پاک کی قسم، اللہ کی مدد، اللہ کی حمایت، اللہ کی نصرت، اللہ کی طرف سے آنے والی برکتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں چھپی ہیں۔ جو آدمی اپنی زندگی میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو جگہ دے گا، اللہ دنیا میں بھی چمکائے گا، آخرت میں بھی چمکائے گا۔ رب کریم مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے پیغام کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر عام فرمائے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت کے پیغام کو سارے عالم میں لے جانے کے لیے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔